اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور آپ سے آ کر یہ لوگ فتویٰ مانگتے ہیں فی النساء، عورتوں کے مسائل کے متعلق، عورتوں کے حقوق کے متعلق۔ اے نبی، آپ سے صحابہ آ کے پوچھتے ہیں، آپ سے یہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں عورتوں کے متعلق۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، فیہن، ان عورتوں کے متعلق، ان کے بارے میں۔ وما یتلا، اور وہ آیات بھی تمہیں یاد ہونی چاہیے، وما یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، فی الکتابی، کتاب میں یعنی قرآن مجید میں، اس کے متعلق اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان حکموں پر عمل کرو۔ فی یتام النساء، عورتوں میں سے یتیم عورتوں کے متعلق، اللاتی، وہ یتیم عورتیں کہ لا تؤتونہن، اے لوگو نہیں دیتے ہو تم ان کو، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں سے تم ان کو نہیں دیتے ہو۔ اور وہ ترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت بھی رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی۔ والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق متعین کیے ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا، اور تم قائم رہو، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے متعلق، یتیموں کے حق میں، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ بھی تم خیر سے کرو گے، بھلائی سے کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس آیت کا ترجمہ سنا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے تعلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قرآن ہے یہ بغیر ربط کے نہیں ہے، صورتوں کا صورتوں کے ساتھ ربط ہے، کہ اس صورت میں جو چیزیں، جو مضمون، جو عنوان بیان ہو رہے ہیں، پچھلے صورتوں کے عنوانات کے ساتھ ان کا آپس میں ربط تعلق کیا ہے۔ اسی طرح رکوعوں کا رکوع کے ساتھ تعلق ہے، اور آیات کا آیتوں کے ساتھ تعلق۔ تو گزشتہ جو رکوعات گزرے ہیں ان رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر فرمایا، اور اسی باب میں منافقین کو کھول کے بیان فرمایا اور ان کی مذمت بھی بیان فرمائی۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور یتیم بچوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ یہ صورت حاضہ سورۃ النساء جو ہے، اس کی ابتدا میں بھی آپ نے پڑھا سنا کہ انہی موضوعات میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی ابتدا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف کرنے سے بھی منع فرمایا، کہ یتیم کا جب والد فوت ہو جاتا ہے تو بچہ چچا کے پاس، بڑے بھائی کے پاس، یا کسی کی سرپرستی میں چلا جاتا ہے تو ان کے مالوں کو ناجائز طریقے سے تصرف نہ کرو، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور اسی طرح یتیم لڑکیوں کے متعلق بھی، کہ جب ان کی بچیاں جو رہ جاتی ہیں تو وہ بھی آخر کسی کی سرپرستی میں چلی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بھی پیچھے حکم دیا تھا کہ اگر تمہیں ان کے ساتھ نا انصافی کا خدشہ، خطرہ ہو تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اور جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے جو مہر ہیں وہ خوشی سے مہر ان کے ادا کرو، بغیر مہر کے نکاح نہ کرو، مہر جو مقرر کرو تو خوشی کے ساتھ ان عورتوں کو ان کا مہر دے دو۔ ہاں، آگے اللہ نے یہ مسئلہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر وہ عورتیں خود مہر کا کچھ حصہ واپس کر دیں یا معاف کر دیں تو یہ تمہارے لیے مباح ہے، تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کی حفاظت کے متعلق بھی پیچھے مفصل احکامات نازل فرمائے ہیں، جو کہ بیان ہو چکے ہیں، آپ نے سماعت فرمائے۔ پھر جو والد چھوڑ کے جاتا ہے ان بچوں کے لیے یا دوسرے وارثوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے
جن میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ وراثت میں عورتوں کا بھی اسی طرح حق ہے جس طرح مردوں کا حق ہے۔ اللہ نے مردوں کے جس طرح حقوق بنائے ہیں عورتوں کے لیے بھی حقوق بنائے ہیں۔ جس طرح پیچھے چھوڑی ہوئی چیز اس میں سے بھائیوں کا حق ہے، بہنوں کا بھی حق ہے، اور والد کا حق ہے تو پھوپھیوں کا بھی حق ہے، تو بیٹیوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مسائل بھی بیان فرمائے، اور ان میں یہ واضح فرما دیا کہ نہ تو عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ اور نہ انہیں دوسرے نکاح سے روک کے رکھو۔ مشرکین مکہ اسی طرح کرتے تھے کہ عورت پر جب نکاح کر لیتے تو اس طرح نکاح کرتے جس طرح گویا کہ یہ آقا ہے اور وہ ان کی غلام ہے۔ تو اللہ نے ان کے درمیان بھی حد فاصل رکھی ہے کہ وہ کوئی تمہاری غلام نہیں ہے، اگر وہ تمہارے ماتحت ہیں تو یہ اللہ نے بنایا ہے ان کو، باقی وہ ایک آزاد عورت ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، تمہارے اپنے حقوق ہیں۔ تو اس لیے عورت کے زبردستی مالک نہ بن جاؤ، کہ اس کو آباد بھی نہ کرو۔ ایک طلاق دے دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر دوسری، اس طرح 100 طلاقیں، پھر کئی دفعہ طلاقیں دے دیتے تھے پھر رجوع بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یعنی اس طرح کے معاملات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر طلاق کے بھی مسائل بیان فرمائے کہ اتنی طلاقیں دو گے تو اس کے بعد تمہاری بیوی فارغ ہو جائے گی، وہ اب تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوگی، وہ آگے دوسرا عدت گزارنے کے بعد نکاح کرے گی۔ اور اگر ایک طلاق رجی یا 2 بھی دے دی تو عدت کے اندر اندر رجوع کرو، ان کو دوبارہ رکھو، ورنہ عدت گزر جائے گی تو طلاق بائن ہو جائے گی، تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہ دوسری جگہ کسی جگہ بھی عدت گزارنے کے بعد جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو وہ کوئی تمہاری غلام نہیں ہے کہ تمہارے انتظار میں سالوں سال بیٹھے رہے۔ تو یہ مشرکین کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں جو قوانین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم فرمایا، اور مضبوط مربوط جو ہے عورتوں کے اختیارات کو رکھتے ہوئے، ان کی آزادی کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قوانین مقرر فرمائے۔ اور نکاح کے متعلق تفصیل کے ساتھ جو ہے کئی جمعے بھی ہمارے گزرے ہیں جن میں جو ہے تفصیل کے ساتھ سارے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی سورۃ النساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں جو ہے اسی مضمون کو آگے بڑھایا کہ نہ تو تم عورتوں کے مالک ہو اور وہ تمہاری غلام ہے کہ تم زبردستی مالک بن جاؤ، اور نہ ان کو روک کے رکھو کہ تم انہیں آباد بھی نہیں کرنا چاہتے اور جو ہے ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہو۔ تو یا تو ان کو بمعروف او تصریح باحسان، سرحوہن بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دو، یا احسان کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ تو نکاح میں ہے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم جو ہے اگر اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہو تو پھر ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے اچھے طریقے سے رہو، ورنہ جو ہے انہیں دوسرے نکاح کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ کہیں اور آباد ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مسئلے میں ہی محرمات کا ذکر فرمایا، اور وہ تمام رشتے اللہ نے گنوائے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، یہ سارے وہ رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گنوائے کہ ان کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر معاشرتی مسائل میں جب بندہ معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے، ایک گھر ہوتا ہے، تو معاشرتی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مرد کو فوقیت دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ گھر میں زندگی گزارنے کے لیے، معاشرے کو درست رکھنے کے لیے فیصلہ جو ہوگا، اتھارٹی جو ہوگی، یہ مرد کے پاس رکھی۔ اس میں بھی بے شمار مصالح ہیں، بے شمار فوائد ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دائرۂ ہائے کار جو ہیں کام کرنے کے طریقے اللہ نے مقرر فرمائے۔ عورت جو ہے وہ گھریلو زندگی کو آباد کرے گی، گھر کی زندگی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھے گی، گھر کو بنائے گی، اور اسی طرح بچوں کا خیال رکھے گی، گھریلو ضروریات، اور مرد جو ہے وہ معاشرے کے اندر کام کرے گا۔ دونوں کے جو ہے وہ دائرۂ ہائے کار اللہ نے متعین فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے فرائض کا جو ہے ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو دین کے بنیادی مسائل ہیں، توحید اور رسالت، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ توحید اور رسالت اور آخرت، یہ 3 مضمون ایسے ہیں
کہ ان مضمونوں کو اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتے ہیں۔ کبھی توحید آ جاتی ہے، کبھی رسول کی رسالت کا تذکرہ ہے، کبھی آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ سارا حساب کتاب ہوگا، اللہ دیکھنے والے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ لکھ رہے ہیں، اللہ جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صفات اللہ ذکر کر کے تو دنیا میں اپنی توحید کی بھی دعوت دیتے ہیں اور رسول کے لائے ہوئے پیغام کی طرف بھی متوجہ فرماتے ہیں اور آخرت کی فکر بھی دلاتے ہیں۔ تو گویا کہ توحید، رسالت اور آخرت یہ تین مضمون ایسے ہیں جو قرآن مجید میں بالکل پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر دوسری چوتھی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی نہ کسی مضمون کو ضرور بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ تو پیچھے خلاصہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھی۔ اب آج کی آیت کا جو تعلق ہے یہ بھی سورت کے ابتدائی حصے میں جو ذکر کیا گیا تھا مذکور یتیموں اور عورتوں کے مسائل ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یتیم لڑکیوں کے نکاح کے متعلق سوال کیا گیا کہ حضور بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں تو کیا اگر ہمارا ان سے نکاح جائز ہے تو کیا ہم ان سے نکاح کر سکتے ہیں تو یا ان کا نکاح کروا سکتے ہیں؟ تو اس متعلق سوال کیا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگ آپ سے آ کر فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ سے آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ استفتاء جو ہوتا ہے فتویٰ، یہ کسی معاملے میں حکم طلب کرنے کو کہتے ہیں کہ کس بات کا حکم کیا ہے، ہمیں کیا حکم ہے اسلام کا، شریعت کا، ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیا عمل کریں۔ تو اس کا مادہ جو ہے یعنی فتح سے ہے، اس سے یہ نکلا ہے۔ فتح عربی میں جوان آدمی کو کہتے ہیں، چونکہ جوان آدمی میں طاقت ہوتی ہے تو کسی معاملے میں بھی جو فتویٰ دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا اسی لیے اس کو فتویٰ اور استفتاء کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں فی النساء، عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا قل اللہ، قل آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یفتیکم فیہن، کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہیں اس کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور اس مسئلے کا حکم تم سمجھ لو، یاد کر لو، اس پر عمل کرو۔ اور اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں؟ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اس ضمن میں کتاب یعنی قرآن پاک کی وہ آیات بھی تمہارے لیے رہنمائی کرتی ہیں جو تم پر پڑھی جا رہی ہیں اور اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے جو آیتیں اسی کے متعلق نازل ہوئی تھیں تو یہاں اللہ نے ان کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بھائی اسی باب میں نے پیچھے سورۃ النساء کے شروع میں تفصیلاً جو ہے وہی نازل کر دی ہے، اس لیے ان آیات کو جو تمہارے اوپر پڑھی جا رہی ہیں ان کو توجہ سے دوبارہ دیکھو، اور وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور بہت سی آیات جو ہیں اس کے بعد بھی حسب ضرورت نازل ہوتی رہیں گی، لہذا اپنے معاملات جو ہے ان احکام کی روشنی میں طے کرو۔ اور خاص طور پر اللہ نے فرمایا فی یتام النساء، کہ یتیم عورتوں کے معاملات۔ اللاتی، کون سی یتیم عورتیں؟ وہ عورتیں کہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ جنہیں تم وہ چیز ادا نہیں کرتے جو ان کے لیے مقرر کی گئی۔ اب یہاں سوال کی نوعیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مجملاً جو ہے اجمال کے ساتھ مختصراً یہ جواب ارشاد فرمایا کہ یتیم بچیوں کے متعلق تو ابتدائی صورت میں یہ احکام دیے جا چکے ہیں کہ اگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور نکاح کرو گے، ارادہ کر لیا ہے تو پھر یاد رکھنا وہ تمہارے لیے غلام نہیں ہے اور یتیم ہے کہ وہ چلی گئی ہیں، ان کا باپ چلا گیا ہے، اب ان کا کوئی حقوق نہیں ہے، بلکہ ان کے مہر پورے ادا کرو۔ مہر جس طرح عام عورتوں کے رکھتے ہو، مقرر کرتے ہو اور ادا کرتے ہو، اسی طرح یتیم لڑکیوں سے اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان کا حق مہر بھی مقرر کرو اور اس کو پورا ادا کرو۔ اور دوسری صورت اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ اگر تم انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکو
تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، ان یتیم بچیوں سے نکاح نہ کرو، کہیں تم جو ہے ان پر ظلم نہ کرنے والے بن جاؤ۔ اب ہوتا کیا تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، آج بھی ہمارا زمانہ تقریباً زمانہ جاہلیت کی طرف ہی جا رہا ہے۔ نہ عورتوں کو حقوق دیے جاتے ہیں، نہ عورتوں کی وراثت ہوتی ہے، نہ ان کو اس وراثت کے متعلق بات کرنے کی اجازت ہے۔ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں طرح طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بالخصوص زیادتیاں ہوتی تھیں، لیکن یتیم بچیوں کے ساتھ تو بہت زیادہ زیادتی کرتے تھے۔ اور عمومی طور پر دو طرح کی زیادتیاں یتیم بچیوں کے ساتھ ہوتی تھیں کہ لڑکیوں کے یتیم ہو جانے کی صورت میں ان کے سب سے پہلے سرپرست کے تقرر کا مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ بھئی سرپرست کون ہوگا، ان کو کون چلائے گا، ان کی کون ذمہ داری لے گا۔ تو عام طور پر سرپرست جو ہے وہ چچا ہوتا تھا یا بھائی مقرر ہوتے تھے، یہ دو۔ اور اگر ان میں سے کوئی موجود نہ ہو، چچا بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا، بھائی بہن کا نہیں ہو سکتا، جب یہ دو نہیں ہوتے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں سے، تو عصبات میں سے، ان کے باقی خاندان میں تو بعض اوقات چچا زاد بھائی بھی ان کے وارث بن جاتے تھے، ان کے سرپرست بن جاتے تھے۔ اور لڑکی کے ساتھ جو مال ہوتا تھا لڑکی کا، لڑکی کے جو والد نے چھوڑا ہوتا تھا، جو ان کی زمین جائیداد ہوتی تھی، وہ مال بھی سرپرست کی تحویل میں چلا جاتا تھا، سرپرست کی ملکیت میں نہیں جاتا تھا، تحویل میں جاتا تھا کہ بھئی آپ اسے اپنی تحویل میں لے لیں۔ چونکہ چچا زاد کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو اس لیے قرآن مجید نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر لڑکی خوبصورت ہے تو سرپرست خود اس سے نکاح کر لیتا، مگر دستور کے مطابق اسے حق مار ادائی نہ کرتا، یا ادا کرتا تو پورا ادا نہ کرتا، کیونکہ اس سلسلے میں اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ خود سرپرست بھی تھا۔ اور اگر لڑکی شکل و صورت کے لحاظ سے سرپرست کو ناپسند ہوتی تو وہ نہ خود نکاح کرتا، نہ کسی دوسری جگہ اس کو نکاح کرنے کی اجازت دیتا تھا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ لڑکی کے ساتھ جب لڑکی کسی جگہ جائے گی تو اس کے حصے کا مال بھی چلا جائے گا اور وہ خود اس مال سے محروم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں زیادتیوں کی طرف توجہ دلائی، اور اللہ نے فرمایا کہ اس ضمن میں جو احکام نازل ہو چکے ہیں، تو ما یتلی علیکم فی کتاب، جو کتاب میں نازل ہو چکا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، وہی احکام جو ہے تمہارے لیے کافی ہیں، لہذا ان کے مطابق عمل کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اگر تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، تمہارے دل میں ان کے لیے خیال ہے، نکاح کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں خیال کرنا ہوگا کہ ان کا مہر پورا ادا کرو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس حصے میں یہ جو ترغبون کا جو ہے لفظ ہے، اس کے بعد دو لفظ عربی کے محذوف ہیں، چھپے ہوئے ہیں، عن محذوف ہے یا فی محذوف ہے۔ تو ان دونوں کے داخل ہونے پر دو متضاد معنی بنتے ہیں، دو الگ معنی بنتے ہیں۔ اگر ترغبون عن پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم نکاح سے اعراض کرتے ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے۔ تو یرغب ترغیباً اس جملے کے بعد اگر عن آئے تو وہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اعراض کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابراہیمی کو ہم نے اتنا پاکیزہ صاف ستھرا بنایا، تو اس سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ الا من صفی نفسہ، ہاں جس نے اپنے نفس پر بے وقوفی کی۔ تو بے وقوف آدمی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، شریعت کو، قرآن کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو اگر ترغبون کے ساتھ عن ہو تو اس کا مطلب پھر اس طرح ہوگا۔ اگر فی کا لفظ پڑھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم نکاح کرنے میں رغبت رکھتے ہو۔ تو ہر دو صورتوں میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم شکل و صورت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے، تمہیں لڑکی کی شکل پسند نہیں ہے، اس وجہ سے نکاح سے اعراض کرتے ہو، نکاح سے بچتے ہو، نکاح نہیں کرنا چاہتے ہو، تو پھر ان یتیم لڑکیوں کو دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت دو،
ان کے مال کی وجہ سے تم ان کو روک کے نہ رکھو، اور اگر وہ تمہارے لیے قبول صورت ہے، تمہیں پسند ہیں، تو پھر ان سے نکاح کر کے ان کے مہر وغیرہ وغیرہ جو بھی حقوق ہیں، جو عورتوں کے حقوق اللہ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں، ان کو پورا کرو۔ اب ہمارے سندھ کے علاقوں میں اور پنجاب کے بعض علاقوں میں جو ہے وہ کئی لوگ بہنوں کو بٹھا لیتے ہیں، ان کو نکاح نہیں کرنے دیتے، اور وجہ یہ ہے کہ جو باپ کی طرف سے جائیداد آئی ہے، اگر یہ نکاح کر کے دے دیں گے تو جو ہے یہ جائیداد بھی بہن کے ساتھ اس جگہ چلی جائے گی، پھر ان کی زندگی میں جو ہے ان کو جائیداد مانگنے کا بھی حق نہیں دیتے۔ تو یہ سارے ظلم جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، زمانہ جاہلیت میں یہ بدرجہ اتم موجود تھے، ہر گھر کی یہ کہانی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم لڑکیوں سے کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، ان کی روایت کے مطابق انہی عورتوں میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا کہ ایسا نہ کرو کہ پہلے ان کا والد دنیا سے چلا گیا، ایک دکھ ایک درد ان کو یہ ملا ہے، دوسرا جو والد کی طرف سے ان کو مال ملا ہے وہ سرپرست جو ہیں وہ کھا رہے ہیں اور وہ ان کو اپنی تحویل میں لے رہے ہیں، اور پھر جو ہے تیسرا ظلم یہ ہے کہ مال بھی کھا رہے ہیں، اور اس مال کو دوسری جگہ جانے سے بچانے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ نہ خود نکاح کرتے ہیں، نہ ان کا نکاح کہیں اور ہونے دیتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے ظلم تھے، یہ وہ ساری زیادتیاں تھیں۔ آج کی عورت پلے کارڈ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے میں اسلام سے آزادی چاہتی ہوں، میں جو ہے فلاں جگہ، اور عورت کے لیے مغرب جو ہے وہ چھتری بنا ہوا ہے، جو ہے مغرب نے جو ہمارے حقوق مقرر کیے ہیں، یاد رکھیں مغرب کی جو عورت ہے وہ پس رہی ہے۔ اب مغرب کی عورت کا حال آپ دیکھیں، مغرب کی عورت جب جو ہے وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ اس بچے کی ذمہ دار خود ہوتی ہے، حالانکہ اسلامی معاشرے میں جو ہے بچہ باپ کا ہوتا ہے، باپ کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پالے۔ طلاق ہونے کی صورت میں بھی جو خرچہ ہے وہ باپ پر ڈالا جاتا ہے کہ اولاد تمہاری ہے، اور وہاں جو ہے اس کے متبادل ہے، اس کے الٹ ہے۔ اور اسی طرح وہاں کی عورت کو خود اپنے لیے کمائی کرنی پڑتی ہے، اگر والد کے مکان میں بھی رہتی ہے تو والد ان سے کرایہ لیتا ہے، بھائی کے گھر بھی جاتی ہے تو وہ کھانے بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتے۔ تو یعنی ایسی زندگی ہے ان لوگوں کی۔ اسلام نے وہ بچیاں جن کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ عورتیں کہ جن کے کوئی حقوق نہیں تھے، وہ مائیں کہ جن کے خامن مر جاتے تھے تو اولادیں ان سے نکاح کر لیتی تھی، ایسی جہالت کے زمانے میں اسلام نے قرآن مجید کی صورت میں ایسے مستحکم اور مضبوط اصول اور مسائل اور احکامات دیے کہ دنیا میں عورت کی ایک حقیقت تسلیم ہوئی۔ دنیا عورت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور آج کی میری بہن جو ہے وہ یورپ کے جھانسے میں آ کے، غیروں کے جھانسے میں آ کے اسی اسلام کی بغاوت کے لیے کھڑی ہوگی۔ جس اسلام نے اسے عزت دی، پردہ دیا، غیروں کے مقابلے میں حقوق دیے اور نصف وراثت دی، دنیا کا کوئی قانون عورت کو وراثت نہیں دیتا، اسلام نے نصف وراثت دی۔ پھر عورت کو دیکھیں، باپ کی طرف سے بھی مال مل رہا ہے، اور بیٹا فوت ہو جائے تو بیٹے کی بھی وراثت میں سے ملتا ہے، پھر اگر جو ہے وہ خامن فوت ہو جائے خامن کی طرف سے بھی ملتا ہے، ہر طرف سے اللہ نے اس کے حصے بنائے۔ تو اتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو دیے، اور یہاں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عام عورتوں کے حقوق بھی بیان فرمائے، اور بالخصوص یتیم عورتوں کا جو ہے وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ باقی جو دنیا کے کمزور طبقات ہیں ان کے ساتھ جو ہے انصاف پر قرآن مجید نے زور دیا، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید کو پورے معاشرے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرمائیے۔
امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ نصیب فرمائیے. نیک صالح یا اللہ آپ کو راضی کرنے والے ایسے حکمران نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے. جو بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں یا اللہ روحانی جسمانی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے. جو حضرات ایمان کی حالت سے دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.